وہ لوگ سامنے لائے گئے جن کی ویڈیو ہے، میرے پاس ان کی ویڈیو ہے، جو اندر بلا رہے تھے. غلط بیانی مت کریں بزرگوں. آپ لوگوں نے 75 سالہ زندگی گزار. ہم لوگ پاکستان کو بچائیں گے بھی. اور اگر کسی نے اپنی آخرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جس میں پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا ٹی چوک والی سائڈ پہ. جی ناظرین، تو آئیے ہم آپ کو جو فیمیل لیڈی تھی، اسپیشلی جب 8 فیب کو الیکشن تھا، اسپیشلی ابراڈ سے آئی تھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو ووٹ دینے کے لیے، آئیے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ جو پی ٹی اے کا پرامن پروٹیسٹ تھا وہ اس وقت اختتام پہنچ چکا ہے. یہاں پہ کچھ ہمارے ساتھ فیمیلز ہیں جو ابراڈ سے آئی ہیں اسپیشلی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی رائے ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے اپنی قوم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اس مرتبہ تاریخی ووٹ ڈالا گیا ہے اور میری قوم نے ایک تاریخ لکھ دی ہے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں، جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، پہلی بار ہوا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں جہاں اتنی خوشی ہے، افسوس بھی ہے کہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمیں اسی بزیدہ زنگ آلودہ نظام میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ناممکن ہے. میں اداروں سے کہنا چاہتی ہوں، ادارے کسی ملک کا ستون ہوتے ہیں، پلر ہوتے ہیں. آپ جسٹ پلر ہیں، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کی طاقت یہ عوام ہے. اگر یہ عوام، جیسا کہ عوام نے اپنی طاقت کا رخ موڑ لیا ہے آپ کی خیانت پہ، آپ کی بے انصافی پہ، آپ کے ظلم پہ، کیونکہ آپ کا کام تھا ہم ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرنا. آپ نے ہمارے پردوں کو چاک کیا ہے. آپ نے ہماری بہنوں بیٹیوں کو بے لباس کیا ہے، جسے ہم اوورسیز دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ مت سمجھیں یہ یہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، ہم وہاں بھی نکلتے ہیں، ہم وہاں یونائٹڈ نیشن کے سامنے جاتے ہیں، ہم وہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے جاتے ہیں. ہم لوگ اپنا کام وہاں بھی کر رہے ہیں. میرے بہت سارے اوورسیز پاکستانی براڈ بھی چلاتے ہیں، آواز بھی. صرف مقصد ہمارا پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی بقا ہے. ہمارا اپنے اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہتے. آپ لوگوں نے 75 سالہ زندگی گزار دی، لیکن آپ نے عدل سے نہیں دیکھا، آپ نے ٹرانسپیرنٹ نہ دیکھا. آپ پھر آیا نہ کریں اس موقع. ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے لیے کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی قوم کے لیے کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہم کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کھڑے. جو اچھا کام کرے گا، پاکستان کی آواز بنے گا، ہم اس کی آواز بنیں گے، ہم اس کے پیچھے کھڑے رہیں گے. میں اپنے بچوں کے لیے پارک دیکھنا چاہتی ہوں جیسے فوج کے بچوں کے لیے پارک ہے. میں اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ اسکول دیکھنا چاہتی ہوں جیسے فوج کے بچوں کے لیے اعلیٰ اسکول ہیں. میں اپنے، یہ کیا بات ہے کہ میں گاڑی میں سفر کر رہی ہوں، میں ان ڈرائیو میں ہوں، ڈرائیور کو کہا جاتا ہے یہ فوجی ایریا، تم یہاں گاڑی نہیں چلا سکتے. یہ فوجی ہمارے سیکیورٹی گارڈ ہیں، لیکن یہ ہمیں یوں کتے کی طرح دھتکار نہیں سکتے. یہ انسلٹ ہے اس قوم کی. میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے ایک بات میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتی ہوں، جائیں اللہ آپ کو یہ موقع دے، آسٹریلیا میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، وہاں فوج کو انٹر سٹی انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہاں فوج کو اپنے یونیفارم کے ساتھ مالوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں میں خوف و رعب. لیکن میں نے تو یہاں آ کر یہ دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ پاکستان ہے. میں نے پہلے بچپن یہاں گزارا ہے، اس طرح نہیں دیکھا تھا جس طرح اب دیکھ رہے ہیں. یہ جی خاردار دیواریں کیوں ہیں؟ یہاں چور آتے نہیں جی. یہ فوج کی بلڈنگ ہے. جو فوج اتنی ڈرتی ہے اپنی قوم سے، وہ ہمارا تحفظ کیا کر سکے گی؟ اپنی قوم سے ڈرتی ہے. یہ سوچنا ہوگا ہمیں. یہ دوریاں کیوں ہیں؟ یہ خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے بندوق اٹھانے میں پہل کی، اس نے ظلم کرنے میں پہل کیا. تو وہ ڈرے گا نا جب کسی کی جان لے گا. پھر باحیثیت ہم مسلمان ہیں. جب اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے کو سزا سے معاف نہیں کر رہا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، پھر ہمارے ادارے پولیس ہو یا فوج ہو، وہ کیسے ہمارے بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کیا انہوں نے آپ کے بیٹے قتل کیے ہیں؟ بلڈنگوں کی اوقات ہی کیا؟ یہ انسان بناتے ہیں انسانوں کے رہنے کے لیے. کیا بلڈنگوں کی اوقات ہے؟ لگائیں اس بلڈنگ کی مالیت لگائیں. جتنا
نقصان ہے. آپ نقصان ہم سے لیتے, آپ اوورسیز کو کال کرتے, آپ کہتے ہیں ہماری بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے, ہم نقصان نہ بھرتے, ہم پاکستانی نہ ہوتے, ہم اپنا پاسپورٹ کینسل کر دیتے. آپ بلڈنگ کے نقصان کی قیمت لگائیں, آج بھی آپ کو یہ چیلنج دیتی ہوں. آپ نے اس کے بدلے میرے بیٹے مار دیے, سامنے گولیاں رکھ کے, اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے, ویڈیو چل رہی ہے, آپ سامنے رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا. یہ آزاد پاکستان ہے, یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, یہ مقبوضہ فلسطین نہیں ہے. اداروں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں, اداروں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اداروں کو اپنا کام, اپنی ذمہ داریاں لینی ہوں گی. جو قوم کی ذمہ داری ہے وہ قوم کو کرنا ہوگا. باہر سے کوئی حملہ کرتا ہمیں تکلیف ہوتی. پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہے, انڈیا میں کیوں دہشت گردی نہیں؟ خان تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار, خان تیرے جان نثار. آپ سمجھتے ہیں ہمیں اداروں سے, پھر بھی دیکھیں اداروں میں سارے لوگ خراب نہیں ہیں. ہمیں اپنے فوج کے ادارے کی بہت عزت ہے, بہت محبت ہے. چند افراد نے ایک ادارے کو اتنا بدنام کر دیا ہے, پاکستان سے لے کر کینیڈا تک, کینیڈا سے لے کر امریکہ تک, امریکہ سے لے کے یو تک. اس یونیفارم سے لوگ عشق کرتے تھے, آپ نے ان کو دھوکہ دیا ہے. لیکن چند افراد نے, میرے سارے فوج کا تو کیا, آپ بلکہ فوج کے لوگ بھی بندوقوں کے نیچے ہیں. کیوں؟ آپ نے ویٹرنز کو اٹھا لیا ہے, آپ ویٹرنز کے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ کیا کیا اس نے, انہوں نے ملک کے لیے سرو نہیں کیا؟ تو پھر جب وہ فوجی آپ کی نگاہ میں فوجی نہیں ہے, ان کی قربانی غازیوں کی قربانی نہیں ہے, تو آپ اپنے یونیفارم کا روپ ہم پہ کیا پھر ڈالتے ہیں؟ عدل کریں نا آپ. اور اداروں کے ارباب اختیار ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں, اگر وہ کردار لیس ہوں تو قوم کی ڈائریکشن خراب ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں, پوری کائنات میں کردار کے بیس پہ مانا گیا. ہم سردار انبیاء کو ماننے والے ہیں, اور اداروں کی پرفارمنس سے اور چند سیاسی سامری مذہبیوں کی وجہ سے توہین رسالت ہو رہی ہے. ابھی جو بی بی بشرا کا کیس کا فیصلہ ہوا, وہ سراسر توہین رسالت ہے, توہین قرآن ہے. اللہ نے کہا عورت گواہی دے اور اس کا فیصلہ میں کروں گا. اللہ کا فیصلہ بھی آپ بندوقوں سے اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں. یہ شرمناک حرکتیں ہیں, یہ شرمناک. آپ تو ہماری چادروں کے محافظ تھے, ہم تو بے خبر سوتی تھی کہ ہماری چادریں محفوظ ہیں. ہم نے انڈیا سے علیحدگی لی تھی کہ ہم اپنے پردوں میں جئیں گی, ہمارے سر کی چادریں محفوظ رہیں گی. لیکن ہم نے دیکھا عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے ان کی ماں کی گریبان کو چاک کیا گیا, عالیہ حمزہ کے گھر گھس کے انہیں بے نقاب کیا گیا, بچیوں کے جیلوں میں بچیوں کے دوپٹوں کو اور کپڑوں سے انہیں بے چاک کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ سزا بھی دو. اگر آپ نے سمجھنا تھا کہ ان کی کوئی غلطی ہے, آپ لوگوں میں کوئی قانون, کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں, آپ تو انتقامی کاروائی صرف کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ فرعون کی طرح, نمرود کی طرح ڈراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ شرمناک ہے. اگر آپ کی بندوقوں کے نیچے یہ پاکستانی جھک بھی جائیں, انٹرنیشنل لوگ آپ سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. آپ کی خیانت کی وجہ سے, آپ کی عدالتوں کی نکارہ کارکردگی کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا آپ کو فوکس کر رہا ہے. آپ کے مین دنیا میں بن رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے مین بن رہے ہیں پاکستان کی افواج کے اور پاکستان کی عدالت کے. ہمیں شرم آتی ہے, ہم وہاں رہتے ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں. پہلا ہمارا حق پاکستان ہے, ہمیں کبھی دوسری شریعت پہ ہم نے فخر نہیں کیا. ہم نے اپنی گاڑیوں میں جھنڈا پاکستان کا لگایا ہوا ہے, ہم نے اپنی گاڑیوں کے اوپر پیچھے سٹیکر پاکستان کے لگائے ہوئے ہیں, کبھی فوجیوں کے بھی لگائے ہوتے تھے سائن. لیکن ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں. لوگ ہمیں کہیں گے جو تمہارے پردے چاک کرتے ہیں, وہاں انڈین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بنگلہ دیشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سوال کرتے ہیں, ثبوت دیتے ہیں. آپ ہمیں کچھ ثبوت دے سکتے ہیں اپنی صفائی کے لیے, ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں اسی کے ذریعے اپنی قوم کا شکر, اور آپ لوگوں نے ڈٹ جانا ہے اپنے مینڈیٹ کے آگے. آپ پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف بڑھنا ہے. ایک پاکستان بنے گا, یہ نہیں ہوگا یہ فوجیوں کی کالونی ہے, یہ پولیس والوں کی کالونی ہے, یہ نہیں ہوگا یہ فوجیوں کے بچوں کے پارک کے باہر لکھا ہو کہ سیولین بچے. یعنی کتنا شرمناک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت بنایا, آپ نے رسول کی امت کے ٹکڑے کر دیے. قائد اعظم نے ہمیں قوم بنایا, آپ نے قائد اعظم کی قوم کے ٹکڑے کر دیے. یہ تو برٹش کا فارمولا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو پھر آپ کہیں آپ ان کے دست شفقت میں ہیں, آپ ہمارے لیے نہیں ہیں.
इसलिए मैं अदारों को कहूँगी अपना किबला सीधा करें, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इस कौम ने बनाया था, इस कौम का शुक्रिया अदा करें। ये आपके जिस्म पर पुलिस है या फ़ौज की वर्दी है, ये इस कौम की दी हुई है। ये भूखे रहते हैं, ये मिडियाट हैं, इनके घरों को पेंट नहीं हुआ हुआ, आप विला में किस ज़मीर से रह लेते हैं। हम ओवरसीज़ यहाँ इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, किसी का वाटर पंप लगा दें, किसी के घर को चूना लगा दें, किसी के घर की दीवार उठा दें, किसी की बेटी की शादी करवा दें, किसी के बच्चे की स्कूलों की फीस लगाई हुई है। आपके ज़मीर पे चोट नहीं पड़ती? आपको रियासत कहते हैं और फिर साथ कहते हैं रियासत माँ होती है। ऐसी माँ होती है? मैंने तो बचपन से देखा माँ खुद भूखी रह के अपनी औलाद को खिलाती है। तो आप लोगों को भी ट्रांसपेरेंट फैसला करना है, आपको हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ना है। इदारों की कैद और बंद की बाउंड्रीज को क्रॉस करना है आपने, इन्हें बताना है आप हमारे इदारे हैं, आपको हमारे अंडर रहना है, हमें आपको नहीं। ना सिर्फ कौम को, पहले इदारे कानून के अंदर आए, फिर इस कानून आवाम को जर्नल का बच्चा जा रहा है, ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा है, गाड़ी की प्लेट नहीं है, तो उसे ट्रैफिक पुलिस झुक के सलाम कर रहा है। और एक आम टैक्सी ड्राइवर चाह रहा है तो उसने मेरे सामने 7,000 की टिकट दे दी, जिसकी सारी दिन की मजदूरी भी 7,000 नहीं होगी। ये दो पाकिस्तान नहीं चलेंगे, चाहे कितना खून बह जाए। मरना तो है ना, शहादत भाइयों इसी को कहते हैं। शहादत जान दिए बगैर नहीं मिलती। हमें चूरन बेचा गया था, मजहबी लोगों ने कहा था कि शहादत जहाद, यही जहाद है। और ये इतनी काबिल कौम है, इसने बगैर फौज के, बगैर पुलिस के, बगैर खून बहाए पाकिस्तान बनाया था। मुझे अपने बेटे भाइयों पे उम्मीद है बगैर खून बहाए हम लोग पाकिस्तान को बचाएंगे भी। और अगर किसी ने अपनी आखिरत जी, तो नाजरीन ये फ़ीमेल थी, यहाँ पे आई हुई थी, और जो प्रोटेस्ट है यहाँ का वो इस वक्त वो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह।